نہ حکومت کا حصہ ہے نہ کوئی اور عہدہ ہے، سیٹس بھی صرف 6 ہیں، لیکن وزیر اعظم سے لے کر صدر مملکت تک، اپوزیشن لیڈر سے لے کر سیاسی جماعتوں کے سربراہان تک، بلاول بھٹو ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں، سبھی مولانا کے در کے سوالی نظر آتے ہیں۔ بڑی سے بڑی جماعت کے قائدین مولانا سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ مولانا کی ہاں سننے کے لیے حکومت ان کے چہرے کو تک رہی ہے تو تحریک انصاف مولانا کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس وقت سارے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی صرف ایک ہی تمنا ہے، مولانا کہہ دو تم ہمارے ہو۔ آج بھی وزیر داخلہ بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر سبھی مولانا کی چوکھٹ پر چکر لگاتے رہے ہیں، لیکن اب تک آئینی ترمیم کا یہ جو معاملہ ہے یہ کسی کروٹ نہیں پڑتا ہے۔ ان ملاقاتوں کے درمیان حکومت اور بلاول بھٹو دونوں ہی بارہا یہ دعوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ نمبرز پورے ہو گئے ہیں، کہ بغیر بھی ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ مولانا ساتھ ہوں۔ یہ کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی آزاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے کہ کنسنسس ہو جائے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے تو اچھی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تحریک انصاف کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو پھر جو ہوگا کہ قصوروار بھی وہ خود ہوں گے، کیونکہ اب وقت بڑا کم رہ گیا ہے۔ میں نے یہ دن رات محنت کیا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے تھرو ہم یہ آئین سازی کریں، اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے، پارلیمان جمہوریت اور ہمارا آئین کو بچائے، تو پھر یہ ہماری سیاسی فتح ہوگا۔ حکومت نے پیشنس کا اب انتہا دکھا دیا ہے، تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہے۔ امید ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی راستہ لیتا ہے تو جب پی ٹی آئی اس آئین سازی کے بعد اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، قصور کسی اور کا نہیں، قصور صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہوگا۔ ناظرین، اس ہلچل کے دوران آج بیرسٹر گوہر، علی ظفر، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ اور سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے۔ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ پیر کو عمران خان سے پھر ملیں گے، اور جب تک عمران خان سے مکمل طور پر مشاورت نہیں ہو جائے اس وقت تک آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے۔ اور اسی تمام سچویشن کے دوران بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات کی، اور انہوں نے بھی آئینی ترمیم پر ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی ذرائع اب ایسا بتا رہے ہیں ناظرین کہ رات کی یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اسی لیے آج ہم نے سارا دن دیکھا کہ جو اسمبلی سیشنز تھے وہ مسلسل ڈیلے ہوتے رہے، اور اب 9:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ یہ بھی معلوم کریں گے کہ آغاز ہو چکا ہے اس کا، یعنی علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں، اور ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں ابھی تک سیشن جو ہے اس کا آغاز نہیں ہو سکا ہے۔ علی بھائی بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سر سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا آج ایک مطالبہ تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، وہ بھی ہو گئی، لیکن ابھی تک شاید آپ لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کیونکہ مزید مشاورت کے لیے بھی وقت مانگا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے۔ تو کن نکات پر اعتراض ہے آپ کو، اور بانی نے کن نکات پر مولانا سے بات کرنے کی بات کی ہے؟ سر بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس وقت صورتحال کافی گمبھیر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اندر ہال پورا خالی ہے، حکومتی ممبران بھی بڑے کم ہیں، میں ہوں، مریوب صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ادھر اپوزیشن سائڈ پہ ہیں، اب سردار لطیف کھوسہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ خان صاحب کی طرف سے تو جتنا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ تو ان ترامیم کے حق میں نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کیا کوئی مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس لے کے جاتی ہے، اور کیا وہ اوریجنل مسودہ ہے۔ اور اس وقت پورے ہال میں اگر آپ حکومتی ارکان سے بھی پوچھیں، بغیر کوئی نام لیے میں نے کچھ پوچھا ان میں سے کسی کے پاس نہ مسودہ ہے، نہ حکومتی ارکان کو یہ پتا ہے وہ کیا پاس کرنے جا رہے ہیں، نہ ان سے کوئی مشورہ ہوا ہے۔ میرا سوال پوری قوم کے سامنے یہ ہے کہ آئین تو پوری قوم کی امانت ہوتی ہے، اور آئین تو ایک مقدس ڈاکیومنٹ ہے، اور اس میں آئین کے مطابق آپ اپنا ملک چلاتے ہیں۔ تو یہ کیسی ترامیم ہے جس میں اتنی پراسرار اس میں خاموشی ہے،
اور اس میں اتنی سیکریسی ہے اور اتنا اس کو پوشیدہ رکھ کے پاس کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے. میں تو کلیئرلی میرا تو اس پہ بڑا کلیئر موقف ہے کہ پہلے تو آپ عمران خان صاحب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, ان کو آپ نے ہم سے آپ ہمارے لوگوں کو اغوا کرنا, ان کو ڈرانا دھمکانا بند کریں, ان کو چھوڑیں اور ایک آزاد فضا میں آپ ایک ماحول بنائیں اور پھر اس پہ بیٹھ کے بات کریں. اگر جو چیز اچھی ہوگی وہ کر لیں گے. اچھا لیکن علی اس بھائی اب حالت یہ میں بتائیے, موجودہ کیونکہ صورتحال میں بیرسٹر گوہر یہ صاحب نے ترامیم بات کی, پاس انہوں نے کرنا کہا بالکل کہ غلط تھا. ہم عمران خان سے دوبارہ ملاقات کریں گے پیر کو اور پھر اس کے بعد مزید مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ترمیم کے حق میں. اب سر آج جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ غالباً آج ہی حکومت جو ہے وہ یہ ترمیم پیش کرنے جا رہی ہے اور پاس کروانے جا رہی ہے, تو اس حوالے سے پھر مولانا صاحب سے آپ کی بات ہوئی, آپ کی ٹیم کی بات ہوئی, کیا جواب ملا آپ کو مولانا صاحب کی طرف سے؟ لیکن ترامیم کا تو میرے خیال میں بالکل ان کو نہ ووٹ دینا چاہیے نہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. حکومتی ممبران کو بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری جو لائلٹی ہے وہ اس ملک سے, اس ریاست سے, ہماری عوام سے ہے, آئین سے ہے. اس آئین کے تحفظ کا ہم نے اوتھ لیا ہے, قسم اٹھائی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی آئینی ترامیم ہم پاس کرنے بیٹھ جائیں جس کا ہمیں ابھی تک علم نہیں ہے؟ یہ جس پارلیمنٹ سے اس کو پاس کرنے جا رہے ہیں, پارلیمنٹ میں آپ اس کو رکھیں, اس پہ ڈیبیٹ کریں, ڈسکشن کریں, اور وہ تب ہوگا جب آپ اس کو سامنے تو لے کے آئیں گے. تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے, خان صاحب تو اس پہ بڑے کلیئر ہیں, لیکن اگر مزید اس پہ ڈسکشن کرنی بھی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر منڈے تک, پیر والے دن تک جائے گی. لیکن میرے خیال میں خان صاحب کسی صورت ان آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ اجازت نہیں دیں گے. جی علی بھائی, ڈرافٹ پر بڑی کنفیوژن ہے سر. حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ڈرافٹ وہی ہے جو کہ مولانا صاحب نے دیا ہے, پی ٹی آئی بھی جے یو آئی کے مسودے کو اپنا قرار دیتی ہے. آپ نے تو سر جے یو آئی کا جو ڈرافٹ ہے وہ دیکھا ہے نا, تو کیا یہ وہی ہے جو کل منظور ہوا ہے یا مختلف ہے اس سے؟ لیکن ڈرافٹ کی اوریجنلٹی پہ ابھی تک شک ہے. یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جو ڈرافٹ حکومت پیش کرتی ہے کیا یہ وہی ڈرافٹ ہے جس کو یہ آخر میں جا کے پاس کرنے جا رہے ہیں, یا جو چاہتے ہیں کہ پاس ہو. تو بہت زیادہ سیکریسی ہے. میں نے عرض کیا کہ پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے. جی یہ کیسی ترامیم ہے جس میں پارلیمان کو بائی پاس کر کے کہیں ادھر بیٹھ, ادھر جا, ادھر آ, باہر پارلیمنٹ سے باہر کوریڈورز میں, پارلیمنٹ سے باہر لوگوں کے گھروں میں, مختلف جگہوں پہ بیٹھکیں ہو رہی ہیں, ڈسکشنیں ہو رہی ہیں. جدھر ہونی چاہیے تھی مجلس شورا وہاں نہیں ہو رہی. یہ آئینی ترامیم پہ بہت بڑا ٹیگ لگے گا. میں بڑے سادہ سی بات پوچھ رہی ہوں علی بھائی, جو غیر آئینی منظور ترامیم. پارلیمانی کمیٹی نے جو منظور کیا یہ وہی تھا جو جے یو آئی کا ڈرافٹ تھا سر؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا.